السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اچھا جی، گزشتہ روز ایم کیو ایم پاکستان کے دو اجلاس، یعنی ایک پارٹی دو اجلاس اور مختلف جگہوں پر ہوئے، جس پر بہت سارے سوشل میڈیا پر چیمیں گوئیاں ہوتی رہیں کہ جناب یہ معاملہ کیا کہ ایک طرف ذمہ داران کا اجلاس جہاں سب کا ہونا بہت ضروری تھا، اور دوسری جانب تھا جو الکرم علاقہ آباد میں جن کے ایک کارکن جو شہید ہوئے تھے علی، ان کے حوالے سے تعزیتی پروگرام ایک ہی دن کیوں رکھے گئے، اور پھر ہوا کیا، نعرے کیا لگے ہیں، کون اٹھ کر چلا گیا، کس نے کیا کہہ دیا، یہ بتاتے ہیں آپ کو۔ اور ایک اہم خبر دیتا ہوں میں آپ کو، جو بلکہ ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہی ہے، اور وہ ہے ڈی سی طه سلیم صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک زبردست قسم کا کام کیا۔ وہ کام کیا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو، اور ہوا کیا۔ اچھا، ناگن چرنگی کراچی میں اگر آپ موجود ہیں تو آپ نے سب نے دیکھا ہوگا ناگن چرنگی پر ایک رفائی پلاٹ موجود تھا کے ڈی اے کا، 4 ایکڑ کا پلاٹ، اور کراچی میں ظاہر آپ دیکھتے ہی ہیں کہ بہت سارے مافیاز موجود ہیں، لینڈ مافیاز موجود ہیں، اس طرح کے پلاٹوں پہ قبضہ کرتے ہیں، پھر وہاں سوسائٹی اناؤنس کر دیتے ہیں یا فلیٹ سائٹ بنا لیتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ بٹور لیتے ہیں۔ عام لوگ بیچارے اپنے جمع پونجی لگا دیتے ہیں اور پھر وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں مافیاز وہاں سے، اور اربوں روپے وہ کما رہے ہیں، اور یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جناب ناگن چرنگی پر جو 4 ایکڑ کا رفائی پلاٹ ہے اور جس پر سوسائٹی بنا کر بیچا جا رہا تھا، عوامی شکایات بہت زیادہ تھیں اس پر کہ جناب یہ رفاہی پلاٹ ہے کے ڈی اے کا، ST 19 ہے یہ ناگن چرنگی پر، جو کہ کے ڈی اے کی رفاہی زمین ہے یہ۔ اس پر ایک جو میرے پاس خبریں موجود ہیں سوشل میڈیا اور دیگر چینل پر، تو وہ یہ ہے کہ لینڈ گریبر ہے سرغنہ لینڈ گریبرز کا سرفراز، جبکہ 3 لینڈ گریبرز اور تھے جو گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ کارروائی کی ہے کے ڈی اور اپنا طه سلیم صاحب نے اور پولیس نے، اور مل کر یہ کارروائی کی ہے۔ 2 گھنٹے کا یہ آپریشن تھا، بڑا مشکل آپریشن تھا، لیکن یہ ہوا عوامی شکایات پر۔ لوگوں نے بہت زیادہ شکایت کی تھی، اس پر ایک مقدمہ بھی درج ہوا ہے اشارہ نور جہاں میں، قبضہ مافیا کے خلاف FIR بھی درج ہوئی ہے۔ تو اس کو ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے طه سلیم صاحب کو، ڈی سی، اور یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اللہ کرے کہ یہ باقی ڈی سیز بھی اور گورنمنٹ کے باقی لوگ بھی اسی طرح کام کریں، اور یہ لینڈ مافیا، لینڈ گریبرز جو ہیں اس شہر میں، ان کا کلا کما ہونا چاہیے۔ کسی بھی پلاٹ پر، کسی کی بھی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور ظاہر پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، اثر رسوخ ہوتا ہے، ان کا کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہیں، اور ان کو استعمال کرتے ہوئے غریب لوگوں کو بھگا دیتے ہیں، بیچارے ساری عمر کی جمع پونجی اپنی لٹا بیٹھتے ہیں۔ تو بڑا اچھا کام کیا انہوں نے اور طه سلیم صاحب نے، اور متعدد شکایتیں چونکہ آ رہی تھی علاقے سے، جس پر یہ کارروائی کی گئی ہے، اور اس رفائی پلاٹ پر سوسائٹی بنا کر عوام سے پیسے وصول کیے جا رہے تھے، اچھا خاصے پیسے انہوں نے کما بھی لیے تھے، لیکن بڑا اچھا کام ہوا جی۔ اور یہ کے ڈی اے اور پولیس کا مشترکہ آپریشن ہوا، اور ناپاک عزائم انہوں نے خاک میں ملا دیا۔ اب آ جائیں اس طرف جی۔ اچھا، آج ایک اور بتاؤں آپ کو کہ آج جناب عوامی گورنر کامران ٹسوری صاحب، جن کے بارے میں پیپلز پارٹی والوں نے بہت کچھ کہا، ان کے غیر موجودگی میں وہ پہنچے گورنر ہاؤس، اور ظاہر کام میں کام گورنر تھے، ویسے تو قانون حق بنتا ہے ان کا، وہ جا سکتے ہیں وہاں، گئے ان کا تالا کیوں لگا ہوا ہے، کہا گیا جی چابی لے گئے، اور اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں، وہ فوراً چلے گئے عدالت سے اسٹے لے آئے، اور ان کا جی کھولیں اجلاس ہونا ہے، اور وہ سب کچھ ہم نے دیکھا، اور بڑی کچھ کہا کہ یہ گورنر ہیں کون اور کیوں اور کیا، اور دیکھا جائے گا، اور پھر سمجھ نہیں رہے ہمیں، اور ہمیں جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ اچھا سر، ایک میں بات بتاؤں آپ کو، گورنر کا بجٹ بھی، یعنی کسی بھی گورنر کا بجٹ وہاں کی صوبائی حکومت دیتی ہے، تو پیپلز پارٹی والے تنگ تو بہت کر سکتے ہیں انہیں بھی، لیکن کامران ٹسوری صاحب بھی تنگ کر سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اب وہ آ گئے ہیں جی، آج حج سے واپس آئے ہیں وہ، اور حج سے جب واپس آئے ہیں تو ایئرپورٹ کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، جس میں ایم کیو ایم کی جانب سے کون کون آیا پتہ ہے آپ کو؟ صرف فاروق ستار صاحب تھے وہاں پر، اور باقی کچھ خواتین تھیں، کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہاتھوں میں بینر اٹھائے ہوئے تھے، پمفلٹ اٹھائے ہوئے تھے، سوری کیا کہتے ہیں انہیں، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جناب خوش آمدید کامران ٹسوری صاحب۔ لیکن سب سے بڑی بات میں آپ پر چھوڑتا ہوں، جب وہ آئے تو وہاں نعرے کیا لگے؟ نعرے لگے جناب وہاں جیے متحدہ، جیے مہاجر، نعرہ تکبیر۔ اچھا، یہ پہلے جیے متحدہ، جیے مہاجر کے نعرے لگتے تھے، پھر کسی نے کہا کہ یار یہ کیا نعرے لگا رہے ہیں آپ، یہ حج سے واپس آئیں، تو پھر کہا گیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
یہ نعرے وہاں گونجتے رہے، اور کامران رسول صاحب تشریف لے آئے، بڑے ہار وار پہنائے گئے، ظاہر حج مبارک کو بہت عوامی گورنر کامران رسول صاحب کو ہماری جانب سے بھی۔ اچھا اب آ جائیے، یہ اجلاس، دو اجلاس ہوئے جناب، اور اس اجلاس میں ہوا کیا؟ ایک اجلاس جو بہادرآباد پر تھا، وہاں کی دو رہنماؤں کی سپیچ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا۔ آج کل بہت زیادہ قریب ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کے، امین الحق صاحب، فاروق ستار صاحب، ایک سب کو معلوم ہے اختلافات کس کس کے ہیں، کون کس گروپ میں چل رہا ہے۔ تو امین الحق صاحب نے جو خطاب کیا، اور جس کے دوران فرقان طیب صاحب جو ہے، اور ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اٹھ کر چلے گئے، جو سوشل میڈیا پر بڑا طوفان بڑھ پائے کہ جناب اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، اور جہاں ہی امین الحق صاحب نے یہ جملہ کہا، کیا جملہ کہا بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ذمہ داران کا اتنے بڑی تعداد میں جمع ہونا کچھ لوگوں کو برا بھی لگ رہا ہوگا، تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہوگی، اور اس دوران وہ فرقان طیب سے اٹھ کے چلے گئے۔ اب یہ جملہ ہے کہ کچھ لوگوں کو برا بھی لگ رہا ہوگا، اتنی تعداد میں کیوں جمع ہو گئے لوگ، تکلیف بھی محسوس کر رہے ہوں گے، آپ بتائیے گا کیوں ہے کہا انہوں نے ایسا۔ خیر ایم کیو ایم، انہوں نے آگے کہا کہ ایم کیو ایم کی پالیسی ہے عدم تصادم اور جی اور جینے دو، اور اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے جملہ کہا، اس کے بعد جناب جی متحدہ اور جی مہاجر کے نعرے تو لگے، ساتھ میں جو نعرہ لگا وہ یہ تھا کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ تقریر امین الحق کر رہے ہوں، بات وہ کر رہے ہوں کہ جی ہمارا تو جی اور جینے دو کا پیغام ہے، اور دکان سے سے اٹھ کے جا رہے ہوں، پیچھے نعرے لگ رہے ہوں کہ جی گرتی دیواروں کو دھکا اور دو، تو بہرحال سمجھدار ہیں ہم۔ دوسرا خطاب ہوا جی سینئر سیاستدان ایم کیو پاکستان کے سابق سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا جی ہم سب دوبارہ جو ایم کیو ایم میں شامل ہوئے تو ایم کیو ایم کے سربراہ تھے خالد مقبول صدیقی صاحب، اور خالد مقبول صدیقی صاحب آج بھی سربراہ ہیں، اور انشاءاللہ لوگ سن لیں کل بھی خالد مقبول صدیقی صاحب ہی سربراہ ہوں گے۔ یہ پیغام انہوں نے دینے والوں کو دے دیا کہ جب ہم آئے تھے تو بھائی یہ سربراہ تھے، ہم نے مان لیا تھا، آج بھی یہی ہیں اور کل بھی یہی ہیں، ہم نے تو مان لیا، جو نہیں مان رہے وہ مان لیں۔ اچھا اب تیسرا خطاب میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، جو الکرم اسکوائر پر تھا، جہاں سید مصطفیٰ کمال صاحب موجود تھے۔ اب ان کا ایک انداز ہے بات کرنے کا، خطاب کرنے کا، انہوں نے تو دم اسکندر والا خطاب کیا، اور انہوں نے یہاں بہت سارے اسلامی حوالے اور آخرت کے حوالے سے گفتگو کی، لیکن وہاں سیاسی یا یہ کہہ لیجئے کہ کچھ چیزیں اس طرح کی انہوں نے بیان کی، میں بتاؤں آپ کو۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی اپنے دماغوں سے نکالو کہ پارٹی عزت دیتی ہے۔ مجھے نہیں پتہ یہ فلسفہ کس نے نکالا ہے۔ ابے تم اگر بغیرت ہو، زانی ہو، تم بغیرت شہداء کی فیملیز، ان کی ماؤں بہنوں پر غلط نظر رکھنے والے ہو، تو تم پارٹی میں آ جاؤ گے تو تمہاری کیا عزت ہو جائے گی؟ اور فرمایا تمہارا ڈی این اے تمہاری عزت دلواتا ہے۔ بغیرت پارٹی کے پاس کوئی عزت کا پیٹرول پمپ نہیں ہوئے کہ آئے اور کوئی بھی آ کے ٹنکی فل کرا لے اور عزت مل جائے گی، بات صحیح ہے، اس کی پارٹی اچھا فل کر دے گی۔ اصل چیز کردار ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو انہوں نے کہا نا، یہ شہداء کی فیملیز، ان کی ماؤں بہنوں پر غلط نظر رکھنے والے، تو اس طرح کا کردار تو ایک زمانے میں ہم سنا کرتے تھے، اور باقی آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا جی، پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا مصطفیٰ کمال صاحب نے کہ کاغذ پر نام کے ساتھ عہدے لگا لینے سے عزت دار کوئی نہیں ہو جاتا، بات ٹھیک ہے، اپنے کردار کی وجہ سے عزت دار کوئی بھی شخص ہوتا ہے۔ اچھا ان کے خطاب کو بہت سارے لوگ سیاسی حوالے سے دیکھ رہے ہیں، آپسی اختلافات کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ عہدے اور یہ ساری چیزیں، کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ماضی میں کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا مختلف انٹرویوز میں، کہ ایک ہی شخص نے سارے عہدے اپنے پاس رکھے ہوئے، ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس اس پارٹی میں کیا عہدہ ہے، اتنے سینئر ہیں آپ، تو ہم بغلے جھانک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عہدہ کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے رابطہ کمیٹی جب سے تحلیل کی، اس کے بعد جو ہے وہ نہ انٹر پارٹی الیکشن اب تک ہوئے ہیں، نہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ کس کے پاس کیا عہدہ ہے، اور اگر پرانے ہی عہدے ہیں تو پھر وہ بحال ہونے کی خبر سکتا ہے آئی ہو، بھائی ہماری نظر سے نہیں گزری ہو تو، لیکن مصطفیٰ صاحب نے اس زمانے میں یہ کہا تھا۔ لیکن یہ یہ تینوں کے بیانات میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھے کہ ان گفتگو سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایم کیو ایم پاکستان میں کیا چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال اصل جو بات ہے، جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا، وہ تو خیر بات درست ہے، کردار اصل چیز ہے، آپ کا کردار ہی ہے جو آپ کو بلندی پر لے کر کے جاتا ہے۔ باقی جو انہوں نے فاروق ستار صاحب
میں نے بتایا استقبال کرنے گئے ہیں گورنر صاحب کا، باقی لوگ نہیں ہیں، یا 2 پروگرام کیوں ہوئے اس پہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. اور یہاں پر جو ذمہ داران کا اجلاس تھا وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے سارے، وہاں جو الکرم میں تھا وہاں بھی اچھے خاصے لوگ موجود تھے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ کس طرح چلایا جائے گا ان کے پاکستان کو، یہ لوگ آپس میں کب تک کس طرح اختلافات کی خبریں باہر آتی، تصدیق بھی کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ. پھر بات وہی ہے کہ ہم کچھ کہیں گے تو پھر شکایت ہوگی. ہم نے عرض کیا، وہ کیا شعر تھا کہ ہم نے عرض کیا تو شکایت ہوگی. تو بہرحال اصل بات یہی ہے کہ جب تک آپ عوام کے لیے کام کرتے رہیں گے، آپ جب تک اپنے عہدوں کا استعمال عوام کے لیے کرتے رہیں گے، عوام آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن اگر عوام کو آپ بھول جائیں گے، ان کے کام نہیں کریں گے، ان کے لیے آواز بلند کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر عوام بھی آپ کو چھوڑ دے گی. یہ کسی بھی پارٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ رہنما اصول کیا ہو سکتا ہے. بہرحال جی، واپسی ہو گئی کامران رسول صاحب کی. ان کی ایک بار پھر خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ تبدیل ہوگا گورنر سنگھ، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اب شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی تو جو بہت ہٹی ہوئی، آپ کو پتہ ہے یہ جو معاملہ ہوا سارا اس پر بھی. اور جو میں نے ایک وعدہ کیا تھا آپ سے کہ ایران اسرائیل جنگ، اور ایران پر جو حملہ کر دیا امریکہ نے، اب نیا ایک ظاہر میں اس لیے رک بھی گیا، میں نے کہا اس پہ خبر بناتا ہوں. تو اب صورتحال بڑی گھمبیر ہو گئی ہے. لیکن بہرحال مولا کے چاہنے والے بہت ہیں، اور محرم کا مہینہ بھی آ رہا ہے. تو شہادت تو کوئی بھی مسلمان ہو، آپ جانتے ہیں کہ شہادت اور یہ تو نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے شہادت کی موت. تو اسرائیل وہ ملک جس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کرتا تھا، کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا تھا، اس پہ حملہ کرنے کا نہیں سوچ سکتا تھا، کم از کم یہ تو ہے اس کا غرور، اس کا گھمنڈ مٹی میں ملا دیا ایران نے. نہ صرف اس کو بھرپور طریقے سے جواب دیا، اب ظاہر ہے سپر پاور پہ آ گیا اور اس پہ حملہ کر دیا، اور بہرحال بہت سارے. لیکن بہرحال انہوں نے کم از کم یہ کیا کہ دنیا کے سامنے جو ایک انبیٹیبل بنا کے کھڑا کیا ہوا تھا انہوں نے اسرائیل کو، بغل بچے کو اپنے، ان کی تو ایسی تیسی کر دی ہے. اس میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ ایران اب کیا کرنے جا رہا ہے اور ان کا کتنا اب تک نقصان ہوا اسرائیل کا. کیونکہ خبریں تالے دیتے نہیں نا، چھٹی جاری کرنے دیتے ہیں. ان کے یہاں تو بڑا ڈنڈا ہے نا، ہمارے یہاں تو لوگ فضول باتیں کرتے ہیں کہ جی یہاں تو اتنا ڈنڈا دے دیا اور یہ کر دیا اور چھٹی چلانے نہیں دیتے، خبر چلا. وہاں کے دیکھ لیں، لائیں کوئی فوٹیج وہاں کی، نہیں آنے دیتے بھائی. وہ بنکر میں سارے چھپ کے بیٹھے ہوئے، باہر نکلے تو مارے جائیں گے. اب نے بہت خیال رکھیے گا. میری اجازت.